امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی، کہا معاہدہ نہ ہوا تو بھارت پر 25% ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت سے تجارتی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا، بھارت کو 20 سے 25% تک ٹیرف کی شرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کا غزہ کی صورتحال پر دو ٹوک اعلان، اسرائیل کو وارننگ۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے، ہم یہ کام ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا برطانوی وزیر اعظم سے فلسطینی ریاست پر کوئی بات نہیں ہوئی، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو انعام دینا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطین پر کانفرنس میں امریکہ شرکت نہیں کرے گا، ہم نے عالمی کانفرنس کو غیر مفید قرار دیا ہے۔ بھارت سے انتہائی خطرناک جنگ 4 دن میں جیتی، پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں۔ سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی، خاص طور پر پاک فضائیہ نے داخلی جدت کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی، اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی۔ پہلگام حملے میں حملہ آوروں کے پاس پاکستانی چاکلیٹ تھے، بھارتی وزیر داخلہ کا مضحکہ خیز بیان، بعد غباروں، کبوتروں اور نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ گئے۔ امت شاہ نے مبینہ حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا دعویٰ بھی کیا۔ امت شاہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانیوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں، شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے مشال یوسفزئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا، ٹکٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پارٹی کے دیگر امیدواروں کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا۔ اور مستونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی 7 سال بعد قتل، بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو کھانے پر بلا کر قتل کر دیا۔ مقتول میاں بیوی کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھیں۔ مقتول شعیب نے 7 سال قبل کوئٹہ ہزار گنجی کی رہائشی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ ٹرمپ نے کہا سرنڈر، مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج، کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو، آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے۔ مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔ امریکہ کو بتا دیا پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا بھارت کے متضاد بیانات کے پیش نظر الرٹ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بہت مفید رہی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج امن کے لیے کوشاں ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ چارج ڈی افیئر کی سطح کو سفیر کی سطح پر لے گئے، لیکن ابھی افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے، آڈیٹر جنرل کے انکشافات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی۔ جنید اکبر خان نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں۔
عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہے ہیں۔ سیکرٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی۔ حکومت چینی خود امپورٹ کرے گی جس کے لیے اوپن ٹینڈر جاری ہوگا۔ بزنس ٹو بزنس چینی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں۔ اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے چاہے گولی مار دیں۔ ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ راولپنڈی میں 1 کلو چینی 210 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی کے شہریوں کا بھی سرکاری قیمت پر چینی نہ ملنے کا شکوہ۔ لاہور فیصل آباد میں چینی غائب، 200 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ عوام کہتے ہیں چینی مافیا حکومت سے زیادہ بااثر ہو چکا۔ مافیا اناج چھوڑ دے تو چینی 100 روپے کلو ہو جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے چینی اور گندم کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، کسان بدحال ہے، جی ایس ٹی بھی ختم کیا جائے۔ 9 مئی کیس میں سزا یافتہ ایک اور پی ٹی آئی ایم این اے نااہل۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ این اے 1 چترال سے منتخب عبداللطیف آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 1 کی نشست خالی قرار دے دی۔ گزشتہ روز اعجاز چودھری، ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ جنرل نشست پر ووٹنگ 21 اگست کو ہوگی۔ نااہل ہونے والے ارکان اسمبلی کے لیے بانی کا پیغام ہے گھبرانا نہیں ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو بولی۔ بانی نے کہا شفاف ٹرائل کی امید نہیں، انہوں نے سزا کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہماری تحریک 5 اگست کو ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے صوبے میں ریلی کو لیڈ کروں گا۔ کے پی حکومت بانی کی امانت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے، پیشیوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی، غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت بن چکا۔ صورتحال یہی رہی تو ستمبر تک 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے ایسا منظر آخری بار 20ویں صدی میں ایتھوپیا اور نائجیریا میں دیکھا تھا۔ دنیا کو فوری جاگنا ہوگا۔ 147 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے، جن میں 88 بچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 32 امداد کے متلاشی شامل۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطین کے لیے امدادی پروازیں آئندہ 2 روز میں روانہ ہوں گی۔ این ڈی ایم میں 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ چین میں بارش نے تباہی مچا دی، 34 افراد ہلاک، لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں کے بند ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، سیلاب سے متعدد سڑکیں بند، 136 دیہات کی بجلی کٹ گئی۔ بیجنگ میں 550 ملی میٹر بارش، 80,000 لوگ دربدر ہو گئے۔ بیجنگ میں اسکول بند ہیں، تعمیراتی کام اور سیاحت بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ چینی صدر کا ریسکیو اور تلاش کے کاموں میں تیزی کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان اور چین آزمائش کی ہر گھڑی میں یکجان ہیں، مشکل وقت میں چین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا آئی جی سی کے 5ویں اجلاس کے کامیاب انعقاد اور دونوں ممالک کے تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان پروٹوکول اور ایم او یو پر دستخط کو سراہا۔ شہباز شریف نے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ایم او یوز تجارت، توانائی، تعاون، روابط اور عوامی تبادلوں کے فروغ کی جانب اہم قدم ہیں۔
वफ्द के सरबराह आदिल बेसालोफ ने कहा, उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मजीद नतीजा खेज ताउन का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की अहम सुपर पावर है। हमने भारत को नाकों चने चबवाए, जिसके बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। गवर्नर सिंध की किर्गिस्तान के नायब वजीर आजम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किर्गिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में दोस्त मुल्कों के वफ्द आ रहे हैं। मईशत को मजबूत करने का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी है। नायब वजीर आजम किर्गिस्तान ने कहा, चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात परवान चढ़ें, तिजारत बढ़े और सरमायाकारी आए। हम यहाँ सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची से सी व्यू से लड़का और लड़की की लाशें मिलने का वाकया। मकतूल साजिद और सना आसिफ के निकाहनामे की कॉपी सामने आ गई। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया, कोर्ट मैरिज की। दोनों का ताल्लुक गुजरावाला के एक गांव से था। कराची पुलिस की टीम गुजरावाला पहुंच गई। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद में लड़की का भाई वक्कास और दीगर अफराद शामिल हैं। मकतूल साजिद का वालिद कराची पहुंच गया। पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिया। आरिफ मसीह ने गुजरावाला में पेश आने वाले वाकयात भी बयान किए। नौशेरो फिरोज में 13 साल की लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान लाल डिनू चन्ना और अब्दुल जब्बार को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। वालिदैन का इल्जाम है, मकतूला फायजा चन्ना को पुप्पो के बेटे ने जिनसी दरिंदगी के बाद कत्ल किया और लाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। ज्यादती की सजा के लिए मकामी वडेरे अजीजुल्लाह ने जिरगा किया था। इम्तिहान लेने वालों को अब इम्तिहान देना पड़ेगा। वजीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, तमाम असातिज़ा को लाइसेंस लेना होगा। इब्तदाई टेस्ट में 4000 में से सिर्फ 650 असातिज़ा पास हुए। ये महज शुरुआत है। लाइसेंस सिस्टम का दायरा कार निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक बढ़ाया जाएगा। और कराची के इलाके फिरोजाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान जांबाहक 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं, जिससे एक शख्स गिरा। गिरने वाला मोटरसाइकिल सवार सामने से आने वाली गाड़ी की जद में आ गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। खातून कार ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। मुकदमा दर्ज। हादसे की CCTV फुटेज AIB न्यूज ने हासिल कर ली।